والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين صدق اللہ العظیم۔ پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ درس سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل رہا ہے۔ پیچھے ایمان والوں کے بارے میں گزر چکا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر چند لوگ نئے مسلمان ہوئے تو کفار قریش نے انہیں ستانا اور تکلیف دینا شروع کیا اور بہت ظلم و ستم ہوا، جن کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے تفصیل کے ساتھ۔ اور بہت سارے مسلمانوں نے پھر ہجرت بھی کی، حبشہ نجاشی بادشاہ کے ملک میں چلے گئے۔ قریش کی اذیت رسانی کے سبب سے اب مکہ میں مسلمانوں کا قیام نہایت دشوار ہو گیا۔ قیام یعنی ٹھہرنا، وہاں رکنا ان کا نہایت دشوار ہو گیا۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ ہجرت کر کے مدینے چلے جاؤ۔ چنانچہ صحابہ کرام متفرق طور پر رفتہ رفتہ چوری چھپے مدینہ پہنچ گئے اور مکہ میں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ حضرت ابو بکر، علی اور کچھ وہاں رہ گئے۔ مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی رہ گئے، باقی کئی سارے مسلمان مدینہ میں ہجرت کر گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضور سے ہجرت کی اجازت مانگی تو حضور نے فرمایا امید ہے کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل جائے گی۔ حضور نے کیا فرمایا؟ امید ہے کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل جائے گی۔ عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ امید ہے؟ فرمایا ہاں۔ یہ سن کر حضرت صدیق ہمراہی کی امید پر حاضر خدمت رہے۔ ہمراہی کی امید مانا آپ کے ساتھ چلنے پر، کہ حضور کو جب اجازت ملے گی، حکم ہوگا تو میں حضور کے ساتھ ہجرت کروں گا۔ آپ کی ہمراہی کی امید پر وہ وہیں رہ گئے۔ قریش نے جب دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار مکہ سے باہر مدینہ میں بھی ہو گئے ہیں، کیونکہ وہاں کے لوگ بھی جب حج کے موسم میں آئے، حضور نے انہیں دعوت دی تو وہ لوگ اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے۔ تو اب جب انہوں نے وہ پیچھے گزرا نا کہ رات کے موقع پہ آ کے 72 مردوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی تھی اپنی قوم سے چھپ کر، تو پھر وہ بعد میں وہ واقعہ تفسیر سے گزر چکا ہے۔ تو وہاں کے جب اب وہ بیعت کر کے گئے تو وہ مددگار بھی ہوئے، ساتھ دینے والے بنے۔ تو قریش کو اس چیز پر کیا ہوا؟ پریشانی ہوئی۔ کفار قریش کو، جو مکہ والے مشرکین تھے، بتوں کی عبادت کرنے والے، انہیں پریشانی ہوئی۔ وہ ڈرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی وہاں چلے جائیں۔ نبی پاک کے بارے میں انہیں خوف ہوا یہ بھی وہاں نہ چلے جائیں اور اپنے مددگاروں کو ساتھ لے کر حملہ آور ہو جائیں ہم پر۔ اس لیے تمام قبائل قریش کے سردار عتبہ، شیبہ، پسران ربیہ یعنی ربیہ کے بیٹے، ابو سفیان، جبیر بن مطعم، نضر بن حارث اور کئی سارے، ابو جہل بھی، امیہ بن خلف وغیرہ دار الندوہ میں جمع ہوئے مشورے کے لیے۔ میٹنگ کی، اجلاس کیا۔ ابلیس لعین بھی کمبل اوڑے ہوئے اور شیخ پارسا کی صورت بنائے دروازے پر موجود ہوا۔ جیسے بوڑھا شخص آتا ہے اور بہت نیک بنا ہوا ہو اور کمبل اوڑے ہوئے، پرانے زمانے کے حساب سے
تو وہ بھی دروازے پر آ گیا۔ انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ بولا میں نجدیوں میں سے ایک شیخ ہوں، میں نے سن لیا ہے جس امر کے لیے تم جمع ہوئے ہو، یعنی جس کام کے لیے، اس لیے میں بھی حاضر ہوا ہوں تاکہ سنوں کہ تم کیا کہتے ہو، اور مجھے تم سے اپنی رائے اور نصیحت سے بھی دریغ نہ ہوگا، یعنی میں بھی تمہیں اچھی نصیحت دوں گا، اس سے میں دریغ نہیں کروں گا، اچھی رائے دوں گا۔ وہ بولے بہت اچھا، آئیے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ پیش ہوا تو ایک بولا اس کے ہاتھ پاؤں میں لوہے کی بیڑیاں ڈال کر ایک کوٹھڑی میں بند کر دو اور کھانے پینے کو کچھ نہ دو، خود ہی اس کا کام تمام ہو جائے گا۔ شیخ نجدی نے کہا یہ رائے اچھی نہیں ہے، اللہ کی قسم اگر تم اس کو اس طرح کوٹھڑی میں قید بھی کر دو تو اس کی خبر بند دروازے میں سے اس کے اصحاب تک پہنچ جائے گی، وہ تم پر حملہ کر کے اس کو چھڑا لیں گے۔ دوسرا بولا کہ اس کو شہر سے نکال دو، جہاں چاہے چلا جائے، ہمیں اس کا خوف نہ رہے گا۔ شیخ نجدی نے کہا اللہ کی قسم یہ رائے بھی اچھی نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس کا کلام کیسا شیریں اور دل فریب ہے؟ اگر تم ایسا کرو گے تو ممکن ہے وہ کسی قبیلے میں چلا جائے اور اپنے کلام سے اسے اپنا تابع بنا لے قبیلے والوں کو، اور پھر انہیں ساتھ لے کر تم پر حملہ کر دے۔ ابو جہل بولا میرے ذہن میں ایک رائے ہے جو اب تک کسی کو نہیں سوجی۔ انہوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا وہ یہ ہے کہ ہم ہر قبیلے میں سے ایک عالی قدر دلیر خاندانی جوان کو لے اور ہر نوجوان کے ہاتھ میں ایک تیز تلوار دے، پھر وہ سب مل کر اس کو قتل کر دیں، اور اس طرح جرم خون تمام قبائل پر عائد ہوگا۔ عبد مناف کی اولاد تمام قبائل سے لڑ نہیں سکتی، اس لیے وہ خون بہا لینے پر راضی ہو جائے گی، آج کے اس میں جس کو دیت بولتے ہیں، اور ہم آسانی سے خون بہا دے دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ سن کر شیخ نجدی بولا یہی بات درست ہے، اس کے سوا کوئی اور رائے نہیں۔ سب نے اس رائے پر اتفاق کیا اور مجلس برخاست ہو گئی، میٹنگ ان کی ختم ہو گئی۔ قرآن مجید کی یہ آیت اسی ذیل میں نازل ہوئی وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اے محبوب یاد کرو جب کافر تمہارے ساتھ مکر کرتے تھے کہ تمہیں بند کر لیں یا شہید کر دیں یا نکال دیں، اور اپنا مکر کرتے تھے، اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔ قصہ ہجرت، جب قریش قتل پر اتفاق کر کے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تو حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور قریش کے ارادوں کی آپ کو اطلاع دی، اور عرض کیا کہ آج رات آپ اپنے بستر پر نہ سوئیں۔ آئین دوپہر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے گھر تشریف لے گئے، دروازے پر دستک دی، اجازت کے بعد اندر داخل ہوئے اور حضرت ابو بکر سے فرمایا جو تمہارے پاس ہیں ان کو نکال دو۔ حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کے اہل کے سوا کوئی اور نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ہجرت کی اجازت ہو گئی ہے۔ حضرت صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں آپ کی ہمراہی چاہتا ہوں، آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرمایا۔ حضرت صدیق نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ میرا ماں باپ آپ پر قربان، آپ ان 2 اونٹنیوں میں سے ایک پسند فرما لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیمت سے لوں گا، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ جو شادی کے بعد سے اس وقت تک اپنے والد بزرگوار کے گھر میں تھی، بیان فرماتی ہیں کہ ہم نے سفر کی ضروریات کو جلدی تیار کر دیا اور دونوں کے لیے کچھ کھانا توشہ دان میں رکھ دیا۔
حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا اپنے پٹکے کے 2 ٹکڑے کر کے ایک سے توشہ دان کا منہ اور دوسرے سے مشکیزے کا منہ باندھا. اپنے کپڑے سے 2 ٹکڑے کیے اور پھر اس کے مشکیزے کا منہ باندھا، جس کی وجہ سے ان کو ذات الناطقین کہا جاتا ہے. ایک کافر عبداللہ بن ارقیز دؤیلی جو راستے سے خوب واقف تھا، رہنمائی کے لیے اجرت پر نوکر رکھ لیا گیا اور دونوں اونٹنیاں اس کے سپرد کر دی گئی تاکہ 3 راتوں کے بعد غار پر حاضر کر دے. اس انتظام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت خانہ کو تشریف لے گئے، یعنی اپنے گھر تشریف لے گئے. نوکر کو جو رکھا اس کے ذمہ لگایا، بھائی تم نے یہ اونٹنیاں فلاں غار تک پہنچانا ہے، اور اس کو اجرت دی، اس کا بدلہ دیا، پیسے دیے. 1/3 رات گزری تھی کہ قریش نے حسب قرارداد دولت خانہ کا محاصرہ کر لیا حضور کے گھر کا، اور اسی انتظار میں رہے کہ آپ سو جائیں تو ہم حملہ آور ہوں. اس وقت آپ کے پاس صرف حضرت علی المرتضیٰ تھے. قریش کو اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت عداوت تھی، مگر آپ کی امانت و دیانت پر انہیں اس قدر اعتماد تھا کہ جس کے پاس کچھ مال و اسباب ایسا ہوتا کہ اسے خود اپنے پاس رکھنے میں خطرہ نظر آتا، وہ آپ ہی کے پاس امانت رکھتا. چنانچہ اب بھی آپ کے پاس کچھ امانتیں تھیں، اس لیے آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ تم میری سبز چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سو رہو، تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی، اور حکم دیا کہ یہ امانتیں واپس کر کے چلے آنا، اور خود خاک کی ایک مٹھی لی اور سورۃ یاسین شریف کی تلاوت شروع کی. آیت فہم لا یبصرون تک پڑھتے ہوئے کفار پر پھینک دی اور اس مجمع میں سے صاف نکل گئے. کسی نے آپ کو نہ پہچانا، کسی نے بھی آپ کو نہ پہچانا. ایک مخبر نے جو اس مجمع میں نہ تھا تو انہی کا، لیکن وہ اس ٹائم ان کے گھر کے باہر نہیں کھڑا ہوا تھا، وہ کہیں گیا ہوا تھا. وہ جب واپس آیا دیکھا کہ اپنے مجمع والے تو گلی میں دروازے کے باہر کھڑے ہوئے، سارے جمع یہاں پہ. دیکھا کہ وہی وہ تو پاؤں کے نشانے، وہ تو نکل کے چلے بھی گئے. مخبر نے خبر دی کہ محمد تو یہاں سے چلے گئے ہیں اور تمہارے سروں پر خاک ڈال گئے ہیں. انہوں نے اپنے سروں پر جو ہاتھ پھیرا تو واقعی خاک پائی، ان کے سروں پر خاک ڈلی ہوئی تھی، مٹی یعنی. مگر حضرت علی کو سبز چادر اوڑے ہوئے سوتے دیکھ کر خیال کیا کہ رسول اللہ سو رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جب صبح کو حضرت علی بیدار ہوئے تو وہ کہنے لگے کہ اس مخبر نے سچ کہا تھا جس نے ہمیں پہلے خبر دی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت خانہ سے نکل کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے. راستے میں بازار حزورہ میں، جو بعد میں مسجد حرام میں شامل کر لیا گیا، ٹھہر کر یوں خطاب فرمایا: اے بطحائے مکہ، یعنی اے پتھروں والی زمین، پتھروں والے مکہ کی زمین، تو پاکیزہ شہر ہے اور میرے نزدیک کیسا عزیز ہے. اگر میری قوم مجھے تجھ سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کسی اور جگہ سکونت پذیر نہ ہوتا. اسی رات آپ حضرت ابوبکر صدیق کو لے کر گھر کے عقب میں ایک دریچے سے نمودار ہوئے اور کوہ ثور کے غار پر پہنچے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ غار میں داخل ہوں، مگر صدیق اکبر نے عرض کیا کہ آپ داخل نہ ہوں جب تک میں پہلے داخل نہ ہو لوں، تاکہ اگر اس میں کوئی سانپ بچھو وغیرہ ہو تو وہ مجھے کاٹے، آپ کو نہ کاٹے. اس لیے حضرت صدیق اکبر پہلے داخل ہوئے. غار میں جھاڑو تھی، اس کے ایک طرف میں کچھ سوراخ پائے، اپنا ایک کپڑا اس میں ڈال کر اس کو بند کیا، مگر 2 سوراخ باقی رہ گئے. ان میں اپنے دونوں پاؤں ڈال دیے، پھر عرض کیا: اب تشریف لائیے. آپ داخل ہوئے اور سر مبارک حضرت صدیق اکبر کی گود مبارک میں رکھ کر سو گئے. ایک سوراخ سے کسی چیز نے حضرت صدیق کو کاٹا، مگر وہ اپنی جگہ سے نہ ہلے کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ آئے، آپ جاگ نہ اٹھیں.
حضرت صدیق کے آنسو جو آپ کے چہرے مبارک پر گرے تو فرمایا ابو بکر تجھے کیا ہوا؟ عرض کی میرے ماں باپ آپ پر فدا، مجھے کسی چیز نے کاٹ لیا ہے، آپ نے زخم پر اپنا لعاب دہن لگا دیا، فوراً سب درد جاتا رہا۔ اس غار میں دونوں 3 راتیں رہے۔ حضرت ابوبکر کے بیٹے عبداللہ جو نوخیز جوان تھے، رات کو غار میں سوتے، صبح منہ اندھیرے شہر چلے جاتے، اور قریش جو مشورہ کرتے یا کہتے، جو کچھ بھی قریش والے بولتے، شام کو غار میں آ کر اس کی اطلاع دیتے۔ حضرت ابوبکر کا غلام عامر بن فہیری، حضرت ابوبکر کا غلام دن کو بکریاں چراتا اور رات کو 2 بکریاں غار پر لے جاتا، ان کا دودھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر کے کام آتا۔ عامر جو غلام تھا، منہ اندھیرے بکریوں کو عبداللہ کے نقش پا پر ہانکتا ہوا لے جاتا تاکہ نقش مٹ جائے، اس کے پاؤں کے نشان مٹ جائے۔ اس میں پیچھے ایک چیز گزری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے شہر سے ہجرت فرما رہے تھے، اب تو ایک غار میں پہنچے، اس سے پہلے کیا فرمایا؟ اے بطحائے مکہ، تو کتنا عزیز ہے، اگر میری قوم کے لوگ مجھے نہ ستاتے تو میں تجھے چھوڑ کے نہ جاتا۔ نبی پاک کی مکہ مکرمہ سے محبت، اپنے وطن سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے وطن سے محبت۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے دولت خانہ سے نکل آئے تو صبح کو کفار نے حضرت علی سے پوچھا کہ تیرا دوست کہاں گیا؟ آپ نے فرمایا مجھے معلوم نہیں۔ اس لیے پائے مبارک کے نشان کے ذریعے سے انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا، یعنی پیچھا کیا۔ جب وہ کوہ ثور کے پاس پہنچے، غار ثور کے پاس پہنچے تو پائے مبارک کا نشان ان پر مشتبہ ہو گیا۔ وہ پہاڑ پر چڑھ گئے اور غار کے دہانے پر پہنچ گئے، مگر غار پر اس وقت خدائی پہرا لگا ہوا تھا۔ دہانہ پر مکڑی نے جالا تنا ہوا تھا اور کنارے پر کبوتری نے انڈے دے رکھے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل ہوتے تو مکڑی جالا نہ تنتی اور کبوتری انڈے نہ دیتی۔ اس حال میں آہٹ پا کر حضرت ابوبکر نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر ان میں سے کسی کی نظر اپنے قدم پر پڑ جائے تو ہمیں دیکھ لے گا، یعنی اتنا قریب، یہ بالکل قریب ہی ہے، یہ تو سامنے جالے کو دیکھ رہے نا، یہ نیچے دیکھ لیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے، اتنا قریب ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غم نہ کر، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ قصہ کوتاہ غار میں 3 راتیں گزار کر شب دوشنبہ یعنی پیر کی رات، یکم ربیع الاول کو اونٹنیوں پر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ پیر کی رات کو ربیع الاول کی یکم تھی، مدینہ کی طرف آپ نے سفر شروع فرمایا۔ حضرت ابوبکر کے غلام کو حضرت ابوبکر نے بغرض خدمت اپنے ساتھ سوار کر لیا۔ بدر کا آگے آگے راستہ بتاتا جاتا تھا، جس کو نوکر رکھا تھا کہ وہ بتائے گا راستہ، وہ آگے راستہ بتاتا تھا۔ راستے میں اگر کوئی حضرت صدیق اکبر سے رسول اللہ کی نسبت پوچھتا تھا کہ یہ کون ہے تو جواب دیتے کہ یہ میرے ہادی طریق ہے۔ ہادی طریق مانا رہنما ہے۔ حضرت ابوبکر کا بیان ہے کہ دوشنبہ کی رات یعنی پیر کی رات کو روانہ ہو کر ہم برابر چلتے رہے مسلسل، یہاں تک کہ دوپہر ہو گئی اور راستے میں آمد و رفت بند ہو گئی۔ ہمیں ایک بڑا پتھر نظر آیا، ہم اس کے نزدیک اتر پڑے۔ میں نے اس کے سائے میں اپنے ہاتھوں سے جگہ ہموار کی، اس پر چمڑے کی کوٹ بچھا دی اور عرض کی، یا رسول اللہ، آپ سو جائیں، میں آپ کے ارد گرد پاسبانی کرتا ہوں، یعنی خیال کرتا ہوں، پہرے داری کرتا ہوں۔ آپ سو گئے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں نبی پاک سو گئے، میں نکلا کہ دیکھوں ارد گرد کوئی دشمن تو نہیں آ رہا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چرواہا اپنی بکریاں اسی پتھر کی طرف سایہ میں آرام پانے کے لیے لا رہا ہے۔
میں نے پوچھا تو کس کا غلام ہے؟ اس نے قریش کے ایک شخص کا نام لیا تو میں نے اسے پہچان لیا اور پوچھا کہ تیری بکریوں میں دودھ دینے والی ہیں؟ وہ بولا کہ ہاں۔ میں نے کہا کیا تو دوہ کر دے سکتا ہے، یعنی دودھ دوہ کر دے سکتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں۔ بس اس نے ایک بکری پکڑ لی، میں نے کہا کہ اس کا تھن گرد و غبار سے صاف کر لے، پھر کہا کہ تو اپنا ہاتھ بھی صاف کر لے۔ اس نے ایک پیالہ برتن میں دودھ دوہا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک برتن ساتھ لے گیا تھا جس سے آپ وضو فرماتے ہیں۔ میں نے ٹھنڈا کرنے کے لیے دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا کر خدمت اقدس میں پیش کیا۔ آپ نے خوب پیا جس سے میری طبیعت خوش ہوئی۔ پھر فرمایا کیا چلنے کا وقت نہیں آیا؟ میں نے عرض کیا ہاں، دن ڈھل چکا تھا کہ ہم وہاں سے چلے۔ صدیق اکبر سبحان اللہ، دیکھو کیسی محبت ہے۔ دوپہر کا وقت ہے، دھوپ ہے، پتھر کے ساتھ آرام کر رہے ہیں، رسول اللہ کے لیے آپ نے چمڑے کا بستر بنایا، چمڑے کا وہ کوٹ بچھایا، حضور سے فرمایا آپ آرام کریں، میں پاسبانی کرتا ہوں۔ پھر حضور آرام فرمانے لگے۔ صدیق اکبر اب اس خیال میں کہ کہیں دشمن نہ آ جائے، اور پھر جب کسی کو دیکھا تو اس سے دودھ لیا، اور پھر دودھ لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور پھر کیا کہتے ہیں؟ پیا حضور نے، طبیعت میری خوش ہوئی۔ حضور نے پیا تو میرا دل خوش ہوا۔ سبحان اللہ، ایسی محبت، یہ وہ محبت ہے جو ہم پرانے زمانے میں نانی دادی سے دیکھتے تھے کہ وہ بچے کھا پی رہے نا، دادی خوش ہوتے، بیٹا تم نے کھا لیا، میں نے کھا لیا، بہت خوشی ہوئی۔ ایسی یہ تو ایک مثال دی ہے تاکہ محبت سمجھ جائے، لیکن صدیق اکبر کی محبت سبحان اللہ۔ فرماتے ہوئے حضور نے پھر فرمایا کہ کیا ابھی چلنے کا وقت نہیں آیا؟ میں نے عرض کی بالکل، ابھی دن ڈھل چکا ہے۔ پھر وہاں سے ہم چل پڑے۔ دوسرے روز یعنی سہ شنبہ کے دن جب قدید کے قریب پہنچے تو سراقہ بن مالک تعاقب میں نکلا، جس کی کیفیت وہ خود یوں بیان کرتا ہے۔ سراقہ بن مالک، یہ اس کی تفصیل ہو رہی ہے، جس کی کیفیت وہ خود سراقہ بن مالک بیان کرتا ہے کہ کفار قریش کے قاصد ہمارے پاس ہیں۔ کہنے لگے کہ جو شخص محمد یا ابو بکر کو قتل کرے گا یا گرفتار کر کے لائے گا، اسے ایک خون بہا کے برابر انعام دیا جائے گا۔ ایک خون بہا برابر مانا 100 اونٹ۔ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی قوم کی ایک مجلس میں بیٹھا تھا۔ سراقہ بن مالک کہتے ہیں میں اپنی قوم کی مجلس میں بیٹھا تھا، دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ہماری کچہری لگی ہوئی تھی کہ ان میں سے ایک شخص نے آ کر کہا کہ سراقہ، میں نے ابھی ساحل پر چند اشخاص دیکھے ہیں، میرے خیال میں وہ محمد اور ان کے ساتھی ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ وہی ہیں، مگر میں نے اس سے کہا کہ وہ نہیں ہیں، تو نے فلاں فلاں کو دیکھا ہے جو ہمارے سامنے سے گئے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میں مجلس سے اٹھ کر آ گیا۔ اب یہ خود بتاتے میں نے وہاں چلاکی کی، میں نے سمجھ تو گیا تھا، میں نے جان بوجھ کے اس کو کہا کہ وہ نہیں ہے، وہ کوئی اور ہے، اور اپنے گھر آیا، خادمہ سے کہا کہ میرے گھوڑے کی پشت کے پیچھے بطن وادی میں لے جا کر اس کو وہاں ٹھہرا۔ میں نیزہ لے کر اپنے گھر کے عقب سے نکلا اور نیزے سے زمین میں خط کھینچا اور نیزے کے بلائی حصے کو نیچے کیا ہوئے گھوڑے کے پاس پہنچا۔ میں نے سوار ہو کر گھوڑے کو ذرا دوڑایا، یہاں تک کہ میں ان کے قریب جا پہنچا۔ میرے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، میں گر پڑا۔ اٹھ کر میں نے ترکش کی طرف ہاتھ بڑھایا، تیر جس میں رکھے ہوتے ہیں، ترکش یا ترکش کی طرف ہاتھ بڑھایا، اور اس میں سے فال کے تیر نکال کر حملہ کرنا چاہا۔ فال نکالے کہ حملہ کروں یا نہ کروں۔ پرانے زمانے میں تیر سے فال نکالتے تھے، آج کے زمانے میں جو سے لوگ بنگالی عاملوں کے پاس جاتے ہیں بھی یہ قسمت بتاؤ، تو وہ تیر سے فال لیتے تھے، قسمت معلوم کرتے تھے بھی میں یہ کام کروں یا نہ کروں، تو وہ کہتے ہیں میں نے تیر نکالا، مگر جواب خلاف مراد نکلا، یعنی اس فال سے یہ نکلا کہ کچھ بھی نہیں کرو۔ میں نے تیر کی بات نہ مانی، جو فال نکلی اس پہ یقین نہیں کیا، دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو کر آگے بڑھا، یہاں تک کہ جب میں نے رسول اللہ کی قرات کی آواز سنی، تلاوت کی آواز سنی، حالانکہ آپ میری طرف نہ دیکھتے تھے کہ وہ تو سامنے جا رہے تھے، ان کی پیٹھ میری طرف تھی، اور ابو بکر اکثر پیچھے دیکھتے تھے۔ یہ حدیث میں پھر اور طویل ہے۔
ابو بکر سے بعد میں خود بتاتے ہیں کہ میں، بلکہ رسول اللہ نے ان سے پوچھا کہ کبھی ادھر ہو جاتے ہو، کبھی ادھر ہو جاتے ہو، آگے دیکھتے ہو، پیچھے دیکھتے ہو کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ مجھے خیال آتا ہے کہ کہیں ادھر سے دشمن نہ آ جائے، پھر میں ادھر آ جاتا ہوں، پھر مجھے خیال آتا ہے ادھر سے نہ آ جائے، وہ حملہ نہ کر دے، پھر میں ادھر سے آ جاتا ہوں، پھر مجھے خیال آ جاتا ہے کہ کہیں آگے چھپ کے نہ کوئی آیا ہو، پھر میں آگے آ جاتا ہوں، پیچھے سے مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں کہ کوئی دشمن آ نہ رہا ہو۔ اور یہ جو پیچھے بندہ آیا سراقہ بن مالک، وہ خود کہتے ہیں نبی پاک تو آگے دیکھ رہے تھے، صدیق اکبر بار بار پیچھے دیکھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میرے گھوڑے کے اگلے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے، میں نے اتر کر گھوڑے کو ملامت کی، اس نے چاہا کہ اٹھے، گھوڑا چاہا اٹھے، مگر وہ پاؤں زمین سے نہ نکال سکا۔ جب وہ بمشکل تمام سیدھا کھڑا ہوا تو ناگہاں اس کے پاؤں کے نشان سے دھوئیں کی مانند غبار آسمان کی طرف اٹھا۔ اچانک اس کے پاؤں کے نشان سے دھوئیں کی طرح غبار آسمان کی طرف اٹھا۔ میں نے پھر تیروں سے پھال لی، مگر خلاف مراد ہی جواب ملا۔ میں نے پکارا امان امان، یہ سن کر وہ ٹھہر گئے۔ میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے پاس پہنچ گیا۔ مقرر تجربے سے، یعنی بار بار کے تجربے سے، میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ رسول اللہ کا بول بالا ہوگا۔ میں نے آپ سے قریش کے ارادے اور انعام کا ذکر کیا، یعنی نبی پاک کو بتایا کہ قریش نے انعام رکھا ہے، پوری بات آپ کو تفصیل سے بتائی، اور زاد و متاع پیش کیا، مگر انہوں نے کچھ نہ لیا، یعنی میں نے کچھ دینا چاہا، اور صرف یہی درخواست کی کہ ہمارا حال پوشیدہ رکھنا، یعنی ہمارے بارے میں وہاں کسی کو خبر نہیں دینا۔ اس کے بعد میں نے آپ سے درخواست کی کہ مجھے کتاب امن تحریر فرما دیں، مجھے امن کے لیے لکھ دیں۔ آپ کے حکم سے حضرت ابو بکر کے غلام نے چمڑے کے ٹکڑے پر فرمان امن لکھ دیا۔ سراقہ نے فرمان امن اپنی ترکش میں رکھ لیا اور واپس ہوا۔ راستے میں جس سے ملتا یہ کہہ کر واپس لیتا کہ میں نے بہت ڈھونڈا، بھئی میں نے ادھر دیکھ لیا، میں دور تک ہو کے واپس آ رہا ہوں، ادھر نہیں ہے، چلو واپس چلتے ہیں۔ جو بھی اسے ملتا تو اسے کہتا کہ بھئی میں نے بہت تلاش کیا لیکن یہ اس طرف نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتا کہ ادھر نہیں ہے۔ حسن اتفاق سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلمانوں کا ایک قافلہ ملا جو ملک شام سے مال تجارت لا رہا تھا۔ اس قافلے میں حضرت زبیر بن عوام بھی تھے، جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کو سفید کپڑے پہنائے۔ اس سے آگے پھر اور واقعہ ہے، یہ آگے سفر پھر جاری رہا۔ یہاں سے پھر وہ مدینہ پہنچے، مسجد قباء تعمیر فرمائی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ایوب انصاری کے گھر پہنچے، اور جب وہاں پہنچے تو مدینے والے کتنے زیادہ خوش ہوئے، انہوں نے آپ کی نعت پڑھی، مسلمان گھروں کی چھتوں پر آ گئے، بچیاں آ گئی، عورتیں آ گئی کہ اللہ کا رسول آخری پیغمبر ہمارے شہر میں آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ انشاءاللہ پھر